نستعین شفقت محمود، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پہلے تو یہ فنکشن کی اور یہ بڑا امپورٹنٹ کہ ہال آف فیم اپنے اسکالرز کو ہال آف فیم کے اندر اکنالج کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو میں اپنا نیا پاکستان سوچتا ہوں نا، تو اس میں یہ بہت بڑا قدم ہے اس ڈائریکشن کی طرف۔ اپنے سارے رائٹرز اور اسکالرز کو میں اپنے جو مسلمانوں کا جب سنہری دور شروع ہوا تو آپ سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسکالرز کی بہت بڑی جگہ تھی، عالم کا بہت بڑا رتبہ تھا۔ آپ اگر کوئی بھی اکاؤنٹ پڑھیں، البرونی، ابن بطوطہ، تو وہ جب ابن بطوطہ موراکو سے جب نکلا تو وہ جدھر بھی جاتا تھا، جب پتہ چلتا تھا کہ ایک اسکالر آ گیا، عالم آ گیا، دروازے کھل جاتے تھے، ان کو بڑی خاطر ہوتی تھی، ان کو گھروں میں رہتے تھے، بڑے بڑے ان کے وظیفے لگ جاتے تھے۔ تو جب ایک سویلائزیشن اوپر جا رہا ہوتا ہے تو اس کے رول ماڈلز پر اسکالرز بن جاتے ہیں، کیونکہ اسکالرز ڈائریکشن دیتے ہیں ایک قوم کے، اس کا قبلہ درست کرتے ہیں۔ جب اسکالرز کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے یا اسکالرز غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں تو پھر یہ جو سویلائزیشن ان کا عروج اور ان کا زوال ہوتا ہے، اگر اسکالرز صحیح راستے پہ سویلائزیشن کو رکھیں تو اس کا زوال نہ آئے، لیکن اسکالرز بھی غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے مغربی سویلائزیشن کو، میری اب اتنی عمر ہے، میں نے دیکھا اندر سے، قریب سے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ جب وہ اوپر جا رہے تھے تو ان کی کیا خاصیت تھی، میں انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں، اور جب ان کی جب اسکالرز راستہ اپنا بھول گئے تو اس سے کیا نقصانات ہوئے معاشرے میں۔ دیکھیں، اسکالرز گارڈ کرتے ایک قوم کا نظریہ۔ علامہ اقبال، کتابیں تو میں نے لکھی ہیں، لیکن وہ میں نے اور طرح لکھی تھی، کیونکہ پاکستان کا پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو، میں نے ٹریول بکس باہر کے لیے لکھی، اب تو پھر بھی لوگوں کو کوئی سمجھ آئے کہ کتنا خوبصورت ملک ہے ہمارا، لیکن ہمارے اپنے لوگوں کو ہی نہیں پتا تھا کہ پاکستان کی کتنی ورائٹی ہے، کس طرح 12 موسم ہے، اپنے لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ تو وہ کتاب تو خیر ٹریول بکس میں نے لکھی، باقی کرکٹ کی تھی، لیکن علامہ اقبال کا امپیکٹ پڑا مسلمانوں پہ اور پڑھتا گیا۔ میں پاکستان کی نہیں بات کر رہا، یا جب تب ہندوستان میں مسلمان ان کی میں بات کر رہا، ساری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر ایک میں پڑھ رہا تھا کہ ایک الجیرین فریڈم فائٹر تھا، اس کا نام تھا بومدین، وہ کہتا میں ایک اقبال کے شعر سے مسلمان ہوا ہوں، وہ ایتھیسٹ تھا۔ تو یہ ہے امپیکٹ اسکالرز کا۔ اور جو آج کا پاکستان ہے، میں اس لیے بھی آج یہاں خاص آیا، اور میں شفقت آپ کا اس لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا آپ سب سے بات کرنے کا۔ آج کے پاکستان میں اسکالرز کی بہت ضرورت ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ضرورت ہے۔ جب لوگوں کو، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہماری اپنی اسلام کی تاریخ کا بھی نہیں صحیح طرح پتہ۔ جب آپ لوگوں سے پوچھیں تو لوگ کہتے ہیں جی اسلام کیسے، تو جنگیں یاد ہے، جنگ بدر، پھر جنگ خندق، اور لوگوں کو وہ جنگیں یاد ہیں، لیکن لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ جنگوں کی وجہ سے تو اسلام ایک دم دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا انقلاب آیا ہی نہیں تھا جو آیا ہے۔ یعنی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو انقلاب تھا اس کی کوئی پیرالل ہی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ یعنی میں آپ کو ڈیٹس دیتا ہوں نا، 622 میں مدینہ پہنچتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اور 625 میں جنگ بدر 313 لوگ لڑتے ہیں، مدینہ پہنچتے 600 لوگ صرف مسلمان ہوتے ہیں، اور 636 کے اندر رومن ایمپائر کولیپس کرتا ہے، اور 636 کے 37 میں ہی پرشین ایمپائر کولیپس کرتا ہے ان کے سامنے۔ اس کی کوئی پیرلل نہیں ہے دنیا کی تاریخ میں۔ تو ہمارے اسکالرز نے کبھی بھی اس کی صحیح معنی میں اپنے لوگوں کے اندر یہ اینالائز کیا ہی نہیں کہ کیا ہوا تھا۔ جو سارے 10 سال تھے 622 سے 632 تک، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے، تو صرف 1400 لوگ مرے تھے جنگوں میں۔ ساری جتنی جنگیں ہوئی تھی صرف 1400 لوگ مرے تھے، جس میں 600 مسلمان شہید ہوئے تھے، اور وہ 150 مربع میل پہ وہ پھیل چکے تھے مسلمان۔ تو اصل میں وہ ایک فکری انقلاب تھا، وہ تلوار سے نہیں آیا تھا، وہ لوگوں کے کیریکٹرز بدل گئے تھے، انسان بدل گئے تھے۔ قرآن کی آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی، اپنے آپ کو نہیں بدلتی۔ تو وہی انسان تھے، وہ جس طرح مولانا رومی کی ایک ورس ہے کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں تو تم کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو؟ تو پر دے دیے انہوں نے، کیریکٹر بدل دیے، آزاد کر دیا انسانوں کو، اشرف المخلوقات کا اصل پوٹینشل نکلایا۔ پتہ چلا کہ انسان میں اللہ نے کتنی طاقت دی ہے، کہ جب فرشتوں کو کہا تھا اس کے سامنے جھکو، تو جب شیطان نے کہا کہ میں نہیں جھکتا، تو اللہ نے کہا تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے اس کو کیا کیا طاقت دی ہے۔ علم طاقت علم سے آتی ہے۔ تو وہ جو انقلاب آیا تھا، وہ اس لیے ضروری ہے ہمیں اپنی ینگر جنریشن کو بتانا، کیونکہ اس وقت ہماری ینگر جنریشن کے اوپر جس طرح کا سوشل میڈیا اور میڈیا کی وجہ سے جو پریشرز اب ہیں، جس طرح کا یلغار ہے، انسانی تاریخ میں کبھی بچوں اور یوتھ کے اوپر ایسا نہیں تھا۔ آج ایک بچے کے پاس موبائل فون کے اوپر وہ کانٹینٹ ہے جس میں زیادہ تر پازیٹیو بھی ہے، نالج بھی ہے، انفارمیشن بھی ہے، لیکن وہ دوسرا کانٹینٹ ہے، ایکس ریٹڈ کانٹینٹ، جو انسانی تاریخ میں بچوں نے کبھی فیس نہیں کیا۔ اس لیے اس ملک میں ہمارے اسکالرز کی، ہمارے فلم ٹی وی پروڈیوسرز کی بہت زیادہ آپ کی ذمہ داری ہے اپنی ینگر جنریشن کے لیے، اگر ہم نے ان کو صحیح ڈائریکشن پر رکھنا ہے۔ دیکھیں، آپ میڈیا کو تو بند نہیں کر سکتے، سوشل میڈیا ریالٹی ہے، کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے۔ آپ کئی دفعہ مجھے آتا ہے کہ جی یوٹیوب کے اوپر یا کسی کے اوپر یا ٹک ٹاک کے اوپر یہ کانٹینٹ آیا، میں ان کو پی ٹی اے کو ٹیلی فون کرتا ہوں، وہ بلاک کر دیتے ہیں سائٹ، اگلے دن کوئی اور نکلاتی ہے۔ یہ بہت ایک دنیا اس سے ابھی کوپ کر رہی ہے، جو سوشل میڈیا ایک نئی چیز آئی ہے، اور یہ ہمیں پتہ ہی نہیں کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ تو ہم روک تو وہ سکتے نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو ان کی تربیت کر سکتے ہیں، ان کو ہم ہتھیار دے سکتے ہیں کہ یہ جو جس طرح کا اب ان کو کانٹینٹ اویلیبل ہے، اس سے کیسے انہوں نے ڈیل کرنا ہے۔ تو مجھے پتا ہے کہ ماں باپ ان کے اوپر کس طرح کے دفعہ پریشان ہوتے ہیں، جو جس طرح بچے اپنے موبائل فون کی طرف سے جو ان کو چیزیں اب ایکسیس ہیں۔ تو اس لیے میرا جو اپنے ملک کے اوپینین، کیونکہ اسکالرز اوپینین میکرز ہوتے ہیں، اور اسکالرز پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، ملک کی ڈائریکشن کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، آپ کے نظریے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اچھے برے کی تمیز دیتے ہیں۔ ہم اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا کرائسس ہے، ہماری جو morality، جو ایتھکس ہیں، وہ بڑی بری طرح نیچے گرے ہیں۔ جو کرپشن ہے نا، سارے مجھے کہتے ہیں جی آپ کیوں یہ ان کے پیچھے کرپشن پڑے رہتے ہیں، ان دو بڑے خاندانوں کے پیچھے۔ میری ان سے کوئی ذاتی لڑائی، بلکہ میری تو دوستیاں ہوتی تھی ان سے۔ اصل میں
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب لے کے آئے، یہ جو فکری انقلاب آیا تھا، تو وہ اس کا بیس پہلے تھا morality کے اوپر. اچھائی کو اٹھاؤ اور برائی کو کنڈیم کرو. یہ ہے بیسس ایک سویلائزیشن کا. جس سویلائزیشن کی morality چلی جاتی ہے، مولانا رومی سے کسی نے پوچھا قوم کیسے مرتی ہے؟ مولانا رومی نے 2 درختوں کی مثال دی، ایک بڑا خوشبودار اور خوبصورت درخت اور دوسرا بدصورت درخت. یعنی انہوں نے کہا جب ان 2 درختوں کے اندر ڈفرینشیٹ کرنا ختم کرتی ہے، قوم مر جاتی ہے. جب ایک قوم اچھے برے کی تمیز ختم کرتی ہے، قوم مر جاتی ہے. جب قوم برائی کو ایکسپٹ کر جاتی ہے، قوم مر جاتی ہے. آپ جب برے کو برا نہیں کہتے اور اس کو ایکسپٹ کر جاتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ آپ کا زوال شروع ہو گیا. کیونکہ میں جب دیکھ رہا ہوں کہ میرے ساتھ والا گھر میں، وہ 5 مرلے گھر میں رہتا تھا اور دیکھتے دیکھتے اس کے پلازا بن گیا، پورا پیلس بن گیا، زمینوں پہ قبضے کر کر کے اربوں پتی بن گیا. میں صبح سے لے کے شام تک کیوں محنت کروں جب میں 50 سال میں اتنا پیسہ نہیں کما سکتا جو اس نے ایک دن میں کما لیا. تو ورک ایتھکس ختم ہو جاتے ہیں معاشرے میں. میں نے اپنا وقت انگلینڈ میں پہلے پڑھائی کی، اس کے بعد پھر میں کرکٹ کھیلتا تھا وہاں کوئی 18 سال. تو میں آپ کو یہ صرف بتا سکتا ہوں کہ وہاں کا اور ہماری جو morality ہے، جو ایتھکس ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. ان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ چلتی کیسے ہے؟ وہاں کیوں نہیں کوئی پیسے چلتے جس طرح ہمارے سینٹ کے اوپر لوگ بکتے ہیں؟ وہاں کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں کبھی تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی ہارس ٹریڈنگ ہوگی. جب پیسے چل کے جناب وہ ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں ممبرز، پیسے یہ کیوں نہیں وہاں کانسیپٹ؟ کیونکہ ان کی مورل سٹینڈرڈز ہمارے سے بہت اوپر ہے. اور ایک وقت ایسا تھا کہ مسلمان تاجر جب انڈونیزیا اور ملیشیا گئے تو ان کے کیریکٹر کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو گئے. ان کا کیریکٹر اتنا تھا. ایک اوتھیلو جو کہ شیکسپیئر کا ایک پلے ہے، اس کے اندر وہ ایک مور یعنی مسلمان اس میں بتاتا ہے، اس مسلمان کا کیریکٹر سب سے اوپر تھا. وہ بڑا ہائی کیریکٹر کا آدمی تھا. جب کروسیڈز کا پہلا ٹاکرا ہوا مسلمانوں سے 11ویں صدی میں، تو وہ آپ اکاؤنٹس پڑھیں کہ وہ مسلمانوں کا اور ان کو وہ جنگلی کہتے تھے کیونکہ ان کی ایتھکس اور کیریکٹر ان سے بہت اوپر تھے. تو ہمارا جب تک ہم ایک فکری انقلاب یہاں نہ لے کے آئیں، یہ ملک میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے. آپ کو یقین کریں، اگر جتنے میں نے 3 سال میں اقتدار میں رہا ہوں، یعنی میں سوچتا ہوں کہ اللہ نے کیا کیا نہیں دیا اس ملک کو. یہ بڑا ایک ہر طرح یہ اللہ نے یہاں نعمتیں بخشی ہوئی. لیکن جب تک ایک ملک کے اندر مورل سٹینڈرڈز نہیں آتے، ایک قوم کی morality اوپر نہیں جاتی، جو کہ مدینہ کی ریاست میں پہلے گئی تھی. پہلے پیسہ نہیں آیا تھا، پہلے انہوں نے ان کی اخلاقیات اوپر لے کے گئے تھے، ایتھکس. پہلے ایک ذہنی جس طرح میں کہتا ہوں ایک فکری انقلاب آیا تھا، پھر تبدیلی آئی تھی. تو ہمیں ضرورت یہ ہے اپنے اسکالر سے کہ 2 طرح کے ہمارے چیلنجز ہیں. ایک چیلنج یہ ہے کہ ہم کرپشن کو ایکسیپٹ کر بیٹھے. مجھے کہتے ہیں جی وہ اپوزیشن لیڈر ہے، آپ اسے ہاتھ نہیں ملاتے. اس کے اوپر اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں. میں اس کے اوپر ہاتھ ملاتا ہوں تو میں ایکسیپٹ کروا دیتا ہوں معاشرے میں کہ بری چیز ہی نہیں ہے یہ. آپ انگلینڈ میں آپ کو بتاؤں، انگلینڈ کے اندر کبھی کسی ایک پولیٹیشین کے اوپر صرف الزام لگ جائے نا کہ اس نے پبلک کا پیسہ چوری کیا، کوئی اس کو اینکر ٹی وی پہ بٹھا دے، مجال ہے کہ پارلیمنٹ میں وہ گھس سکے. جب تک وہ اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرتا، وہاں یہ تصور بھی نہیں ہے کہ اربوں روپے کی کرپشن اور وہ جا کے اسمبلی میں 2-2 گھنٹے کی تقریریں کر رہا ہے.
क्योंकि उनकी स्टैंडर्ड्स मुख्तलिफ है हमारे से। और इसलिए मैंने ये रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई। और इसका मकसद क्या है, मैं ये आपको बता दूं। इसका मकसद ये है कि हम अपने बच्चों को, क्योंकि हम, फिर से मैं आपको कह दूं कि मीडिया को तो आप बंद नहीं कर सकते, सोशल मीडिया नहीं बंद कर सकते, फिल्में आ रही हैं, बच्चों के पास एक्सेस है मोबाइल फोन पे, वो नहीं आप बंद कर सकते। लेकिन आप कम से कम बच्चों को एक रोल मॉडल दे सकते हैं। और रोल मॉडल बच्चों का वो रोल मॉडल है जो दुनिया की तारीख का सबसे अजीम लीडर, चाहे आप मुसलमान हो या ना हो, 100 ग्रेटेस्ट मैन के अंदर जो नंबर 1, वो जो एक हार्ट है जिसने जो किताब लिखी हुई है, नंबर 1 उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए बनाया कि कोई है ही नहीं जिसने ज्यादा अचीव किया उनसे। तो हम अपने बच्चों को जब वो देखते हैं कि जी फलाने ने इतना पैसा बना दिया और उसने, बिल गेट्स ने इतना अमीर आदमी बन गया, तो उनकी किताबें पढ़ते हैं क्योंकि वो रोल मॉडल बने हुए हैं। हमें साथ साथ, वो भी रोल मॉडल्स हों, लेकिन हमें साथ साथ अपने बच्चों को बताना तो चाहिए कि दुनिया का सबसे अजीम लीडर, उसकी क्या क्वालिटीज थी कि वो इतना, उन्होंने एक पूरी 2 सुपर पावर्स के सामने एक कौम जिसकी हैसियत ही कोई नहीं थी, उनको उठा के दुनिया की इमामत करवा दी। कोई तो क्वालिटीज होंगी। तो हमारा काम, हमारा जो माशरे का इस वक्त, अगर हमने इसके एथिक्स उठाने हैं तो हमें उनकी सीरत के ऊपर सोच के, प्रोग्राम्स करके, टीवी के ऊपर एक ऑल्टरनेट मैसेज देनी है अपने बच्चों को। जापान के अंदर पहले 7 क्लासेस के अंदर वो बच्चों को शिंटोइज्म, जो उनका दीन है, उसके एथिक्स पहले सिखाते हैं। मैथ्स और उसके अलावा एथिक्स सिखाते हैं बच्चों को, अच्छे बुरे की तमीज सिखाते हैं। कानून अलहदा हैं, लेकिन जो एथिक्स है, और आप जापान में चले जाओ, आप हैरान हो जाएंगे। मुझे तो पता ही नहीं था कि, मुझे तो वहां जाके पता चला कि ये वो क्यों वो इतने, हमारा एक खिलाड़ी था, उसका बटुआ गिर गया टैक्सी में, वो टैक्सी ड्राइवर ने आके होटल की रिसेप्शन में वो बटुआ वापस दे दिया। और वहां जो हमारे पाकिस्तानी रहते थे, जितने वो पाकिस्तानी मुझे मिले, उन्होंने जापानी औरतों से शादी की हुई थी। वो सारों ने मुझे एक चीज की कि जब वो जापानी औरत मुसलमान हुई, वो उनसे बेहतर मुसलमान हो गई। वो उनको बताती थी कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये इस्लाम के खिलाफ है। क्योंकि उनकी एथिक्स, उनकी जो मोरालिटी के लेवल्स हैं वो बहुत ऊपर है। तो मैं आपको सिर्फ और ज्यादा बात नहीं करना चाहता, सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त हमारी गवर्नमेंट पूरी तरह ऑनर करेगी और लेवल रेज करेगी, जो कि हमारे मुस्लिम इस्लामी माशरे में हमेशा उस्ताद का बड़ा लेवल था, स्कॉलर्स का, आलिम का बड़ा लेवल था। हम इंशाल्लाह आपको पूरी तरह बैक करेंगे। लेकिन आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी लेनी है कि इस माशरे के लिए हमें एक फिक्री इनकलाब चाहिए, एथिक्स चाहिए, अच्छे बुरे की तमीज चाहिए। और दूसरी तरफ ये जो सबसे खौफनाक चीज हो रही है, जब से मैं प्राइम मिनिस्टर बना, तो जब मैंने आईजी को बुलाए सारे सूबों के, तो चेक किया कि कौन सी क्राइम्स बढ़ रही हैं। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सेक्स क्राइम बढ़ रही है। ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक चीज है। और ये मैं फिर से कह रहा हूं कि ये मोबाइल फोन का जो चैलेंज आया है, इसकी अच्छाइयां एक तरफ, जो दूसरी तरफ आ रहा है, उससे एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है हमारे माशरे में। ये हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है। बच्चों के साथ ज्यादतियां, 3 साल पहले एक ज़ैनब केस हुआ था, तो सारा माशरा हमारा खड़ा हो गया। अब आप अखबार में पढ़ें तो 3-4 दफा कोई बच्चों को से ज्यादतियां हो रही हैं, औरत को रेप किया जा रहा है, और कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा, क्योंकि इतनी ज्यादा हो गया। मैं 3 साल पहले से लगा हुआ था कि ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे माशरे के लिए। तो हमारे लिए दोनों तरफ जो 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 मीडिया है, जो फिल्म्स हैं, जो सीरियल्स हैं, आप देखें, अगर हम अपना फिल्म्स देखें तो ज्यादातर हॉलीवुड से बॉलीवुड जाता है और बॉलीवुड से पाकिस्तान आ जाता है मटेरियल, थर्ड हैंड मटेरियल आता है।
वो जो कल्चर आ रहा है, हम रियलाइज ही नहीं करते कि उसके क्या क्या रिपरकशंस है माशरे में। कभी किसी ने एनालाइज नहीं किया कि हिंदुस्तान में, क्योंकि मैं हिंदुस्तान तो क्रिकेट की वजह से बहुत जाता था, तो जो हिंदुस्तान की फिल्में 40 साल में बदली हैं, पहले क्या होती थी अब क्या है, उसका इंपैक्ट देख लें कि हिंदुस्तान के फैमिली सिस्टम में क्या है, डिवोर्स रेट कितनी बड़ी है, दिल्ली को रेप कैपिटल कहा जाता है, और वही हम फिर कल्चर लेते हैं तो उसके यहां इफेक्ट्स आएंगे। और ये स्कॉलर्स का काम है, गाइड करें माशरे को, ऑल्टरनेट लाइफस्टाइल बताएं कि ये जो स्कॉलर्स का क्या काम होता है, एनालाइज करें, माशरे का डायरेक्शन ठीक करें। उनकी ताकत क्या है मगरब की, मैं जानता हूं उनकी ताकत क्या है। उनकी ताकत वो है जो मदीना के रियासत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजुकेशन के ऊपर जोर दिया, तालीम पे, जो उन्होंने रूल ऑफ लॉ सेट किया, और जो उन्होंने एक इंसानियत का निज़ाम, वेलफेयर स्टेट बनाई दुनिया की तारीख में पहले आपको मिलती है। रूल ऑफ लॉ भी वहां मिलता है, स्कैंडिनेविया से बेहतर वेलफेयर सिस्टम ही दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलता। यहूदी आज दुनिया को डोमिनेट करते हैं क्योंकि वो तालीम के ऊपर, जो उनका हुक्म था कि जब से पैदा हो और जब तक कब्र में जाओ इल्म सीखो, वो यहूदियों को देख ले जितनी वो मेहनत करते हैं, और जो हर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, नोबेल प्राइज विनर, वो ऊपर है, जो मेहनत करेगा ऊपर जाएगा, क्योंकि वो तो रहमतुल आलमीन थे, सब इंसानों के लिए थे वो। तो जो इंसान उनकी हुक्म पे और सुन्नत पे चलेगा वो ऊपर चला जाएगा, जो इंसान, क्योंकि वो रहमतुल आलमीन थे। लेकिन जो वहां तबाही मची है, उनके फैमिली सिस्टम जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, जो उनके लाइफस्टाइल की वजह से हमारे सामने हो रहा है, हमारे सामने हुआ है। मैं बार बार मिसाल देता हूं, 1970 में 14 में एक डिवोर्स होती थी इंग्लैंड में, आज 70-80% डिवोर्स है, क्योंकि वो जो लाइफस्टाइल है वो उसका इंपैक्ट पड़ना है। तो हमारे लिए जरूरी है, स्कॉलर्स के लिए, कि अपने माशरे को गाइड करें आप। मैं आखिर में फिर से आपको कहता हूं कि ये गवर्नमेंट पूरा बैक करेगी अपने स्कॉलर्स और राइटर्स को, और आपसे मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप हमारे माशरे को गाइड करेंगे, और यूथ को खास तौर पे। शुक्रिया।